हाय व्यूवर्स, दिस इज मीर वाहा इमरान और आप देख रहे हैं फौजी मनमोजी चैनल। और आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी बहुत शुक्रिया, वेलकम। सर, आज हम जो है आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं, दो खबरों से आपका एनालिसिस लेंगे। एक खबर ये कि इंडिया ने जो तेजस उनके जो फाइटर जेट हैं उसका ऑर्डर दिया है। सर, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, इसकी क्या बैकग्राउंड है और इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं सर? अच्छा देखें, ये तेजस जो है ये इंडिया के अपने बनाए हुए जहाज हैं, जिस तरह पाकिस्तान में JF-17 थंडर है। तो तेजस का जो प्रोजेक्ट है ये कभी कामयाब हुआ, कभी नाकाम हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से इसको जो है ना इन्होंने अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश की। तो ये तकरीबन 80-90 के करीब जहाज हैं जो पहले से इंडिया में मौजूद है, मतलब उनकी एयरफोर्स के अंदर वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अब जो ऑर्डर दिया है वो तकरीबन अगेन 90 का ऑर्डर दिया है उन्होंने। और ये तकरीबन के $7 बिलियन का ऑर्डर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है उनकी अपनी हिंदुस्तान की जो कंपनी है वो इसको जहाज को बनाएगी। तो ये जो तेजस है ये इंडिया ने अपनी कोशिश की थी। इसमें इंडिया का क्लेम ये है कि वो तकरीबन 60 to 65% जो तेजस जहाज हैं उसके कंपोनेंट्स इंडिया के अंदर ही बनते हैं। ये जो है इंडियन एयरफोर्स में इंडक्टेड है। और दूसरा इसमें यह है कि इसमें एक ऐसा रडार कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार जो है। तो इस जहाज की जो जो अभी तक फेलियर है इंडिया में वो ये है कि वो इसका इंजन जो है वो खुद बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो इंजन जो है अभी तक इंडिया में कामयाबी से बन नहीं सका। ये प्रोग्राम 1983 में स्टार्ट हुआ था और 1983 से लेके अब आप देखें कि 2016 में पिछली इंडक्शन हुई थी और 2025 में अब दोबारा से उन्होंने इसका ऑर्डर दिया है। किसी दूसरे मुल्क को इंडिया जो है वो ये जहाज नहीं भेज सका। पाकिस्तान का जो JF-17 है वो बैटल प्रूवन है, मतलब उसको जो है ना पाकिस्तान ने नाइजीरिया, अजरबैजान, म्यांमार, मतलब इस तरह के कंट्रीज ने पाकिस्तान के साथ ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उस जहाज को जो है वो खरीदना चाहते हैं। और दूसरा बैटल प्रूवन है। बैटल प्रूवन होना बड़ा जरूरी होता है मिलिट्री इंडस्ट्री के अंदर। वो इसलिए कि आपके क्लेम जितने मर्जी हैं ऊंचे हों, जब फौजें आमने सामने हैं तब पता चलता है कि जी फील्ड वर्दी या बैटल वर्दी वो जहाज है या नहीं। तो ठीक है, उनकी अपना इंटरनल अफेयर है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान के लोगों को समझने की जरूरत है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारे साथ इंडियन गेस्ट आते हैं, सारा कुछ आते हैं, वो सुबह शाम ये प्रचार करते हैं कि देखिए जी 1000 साल तारीख में हमने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, हम कभी किसी को कंकर करने नहीं गए और हम बड़े अमन पसंद और हम जो है वो अपने मामला से ताल्लुक रखने वाले और ये सब कुछ। लेकिन देखें कि इंडिया डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है, कि इंडिया का डिफेंस का बजट जो है वो साल ब साल कितना इंक्रीज करता चला गया है। कल के वो एक प्रोग्राम में एक साहब चैलेंज कर रहे थे कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका से नहीं खरीदता इतने ज्यादा हथियार, लेकिन फिर मैंने जब उनको बताया था कि $20 बिलियन की खरीदारी जो है वो इंडिया अमेरिका से करता है, $20 बिलियन की। तो पाकिस्तान का जो डिफेंस का हजम है उसके मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट बल्कि नीचे जा रहा है अगर डॉलर्स में बात करें। रुपयों में भी ऊपर जा रहा है, लेकिन डॉलर्स में बात करें तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट नीचे जा रहा है। और दूसरा फिर आप ये ऑपरेशन सिंदूर वाली थ्रेट और फिर उसके बाद इंडिया का एटीट्यूड देखें कि कैसे वो एग्रेसिव पोस्चर की तरफ जा रहे हैं, जिसको वो न्यू इंडिया कहते हैं। तो न्यू इंडिया में ठीक है, ये ऑपरेशन सिंदूर में इनकी पिटाई हुई और उसके बाद से जो है वो आप देख रही हैं कि जी ग्लोबल फोर्सेस या ग्लोबल जो कंट्रीज हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान को देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है नेट स्टेबलाइजर है पूरे रीजन के अंदर, कि भाई पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से दुनिया को चाइना के साथ ताल्लुकात का रास्ता भी मिलता है और दूसरी बात यह है कि जी पाकिस्तान इस खत्ते में जो है इंडिया को इक्वल करता है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस और पाकिस्तान के जो की डिसीजन मेकर्स हैं वो इस डिसीजन को बड़े गौर से देख रहे होंगे कि इंडिया जो है वो क्यों अपनी डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि इंडिया का थ्रेट किससे है? अगर आप चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान से अकेले से आपको मसला है, तो बाकी तो किसी के साथ आपकी लड़ाई नहीं है, आप दुनिया में बड़े पॉपुलर हैं, सब कुछ है, तो आपको इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? तो
میری سمجھ کے مطابق یہ انڈینز کی جتنا یہ خرچہ ہے ڈیفنس کے اوپر، جتنا پیسہ یہ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں۔ تو پاکستان کے کی ڈیسیژن میکرز کو اس کو دیکھنا چاہیے، پاکستان کی جو عام عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا جو ہے کس تیزی سے اپنی ڈیفنس کے اوپر اتنے خرچے کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک سگنیفیکنٹ نیوز ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف پاکستان سیکورٹی امپلیکیشنز، کہ جو بیلنس ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، تو اس میں دیکھیں تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈیا نے اتنا بڑا آرڈر جو ہے وہ پلیس کیا ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ ابھی پاکستان میں بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کے روڈ نیٹ ورک کو پکڑا ہے کراچی میں۔ سر اس کے پیچھے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ آئے دن ہم پاکستانی نیوز پہ یہی سب کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو پروپیگنڈا یا پاکستان میں جو BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب را کا ہی نام کیوں ہم لگا دیتے ہیں؟ اور کیا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس نیوز کو؟ یہ اصل میں رباہ، ہم را کا نام نہیں لگا دیتے، یہ ہے ہی را، اس میں کوئی دوہری رائے نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اپنی حکومت سے، اپنی فوج سے، اپنی مطلب صوبائی حکومتوں سے ان کو شکایات ہوں گی اور وہ ناراض بھی ہوں گے، لیکن عام پاکستانی ہتھیار اٹھا کے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف جنگ کرنے والے نہیں۔ کچھ ایلیمنٹ اس میں اسمگلنگ کا، اور کچھ ایلیمنٹ اس میں یہ جو کراس بارڈر انٹرسٹ ہے لوگوں کے، کہ جی کوئی ڈرگ ڈیلرز ہو گئے، کوئی مطلب جو ہے نا گاڑیوں کے اسمگلر، یا کوئی آپ کہہ لیں کہ جی تیل کے اسمگلر، ان کا بھی فیکٹر آپ ڈال۔ لیکن پرائمریلی یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی پراکسی وارز کے ذریعے آپ جو ہے وہ دوسرے کو اتنا نڈھال کر دیں کہ وہ خود ہی گر جائے۔ اور اس میں یہ جو پاکستان کی جس طرح بھی دیکھیں نا، وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایک بیان تھا کہ پاکستان کو اب ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا۔ تو ہارڈ اسٹیٹ سے مراد یہ ہوتی ہے رباہ کہ پاکستان میں کوئی کھلے عام آ جا نہیں سکتا۔ تو پاکستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ کافی مطلب 30-40 سال سے بڑا سافٹ بارڈر تھا نا، کہ کوئی بھی ادھر سے ادھر آ جاتا تھا، ادھر سے ادھر چلا جاتا تھا، پھر وہ ماؤنٹینیس بھی ہے، پھر اس میں جو ہے نا وہ سارے مسائل ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اس سینس میں ہوا کہ یہ جو کراچی میں ڈکیتیاں، پھر اس کے بعد یہ جو لوگوں کی موبائل چوری، پھر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، پھر یہ چائنیز کے اوپر اٹیکس، پھر یہ سب کچھ، تو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اب چائنا پاکستان کے اندر $56 بلین کا سی پیک 1 کر رہا ہے، اور ابھی سی پیک 2 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر آپ چائنیز کے اوپر اٹیک کریں گے تو چائنیز کیسے کمفرٹیبل محسوس کریں گے پاکستان میں آنے کے لیے؟ یہ چائنیز کا بڑا پن ہے کہ چائنیز باوجود اس کے کہ پاکستان میں اتنے خطرناک اٹیکس ان کے اوپر ہوئے، تو چائنیز پھر بھی پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، آئرن کلیڈ بردر کی طرح کھڑے ہیں۔ تو یہ جو پراکسیز ہیں یہ ہیں ہی را، وہ اس لیے کہ ان کے علاوہ اور کس کا انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستان میں اس طرح کی فضا قائم کرے کہ جہاں پہ جو ہے لوگ لبریشن آرمیز بنا کے ایک علیحدگی کی تحریکیں شروع کر دیں، یا وہ کہیں کہ جی ہم نے شمال جانا ہے، جنوب جانا ہے، ہم نے کسی اور کے ساتھ جانا ہے۔ آپ نے کبھی نعرہ لگایا ہے کہ جی میں پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں؟ پاکستان میں یہ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اس میں کسی نے کبھی نعرہ لگایا ہے کہ جی ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ یک کیسے اس میں تیزی آ گئی ہے؟ تو آپ اس پہ سمپلی اٹھا کے تاریخیں رکھ لیں اس کی سی پیک کی، اور جیسے جیسے اس کی سڑکیں، جیسے جیسے گوادر ایئرپورٹ آپ نے ان کو دیا ہے، ویسے ویسے ہی دیکھ لیں کہ جناب یہ جو انقلاب ہے، یہ جو آزادی کی تحریک ہے، یہ جو کلات کا وہ جو مسئلہ تھا وہ ایک دم سے اجاگر ہونا شروع ہو گیا۔ اور دوسرا، دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ یہ جو یوکرین کی اور روس کی جنگ ہے، اس میں بڑا مشہور، کسی دن آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ میدان کا احتجاج تھا، کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں جو ہے وہ آزادی چاہیے۔ اس میں یہ مطلب یہ رشیا کی جو انٹیلیجنس ہے اس نے امریکہ کے سفیر کی جو ٹیلی فون کال ہے وہ ہیک کر کے وہ انہوں نے پبلک بھی کی، کہ جس میں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ جی فلاں بندے کے ساتھ، فلاں پارٹی کے ساتھ مل کے یہ والا نعرہ لگائیں۔ یہ جو آپ نعرہ سنتی ہے نا کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ بھی نعرہ باہر سے بنا کے کسی نے، تو وہ کرتے ہی ہیں کہ آپ کے جو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں اسی کے بیچ میں وہ اپنا بھی شامل کر دیتے ہیں اور مقصد اپنا حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح مثال ہے کہ اگر آپ میں رشتہ دار ہیں، ہماری کوئی لڑائی ہوئی بھی ہے،
اور لوگوں کو پتا ہے، تو کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ میرے ساتھ سیدھے ہو کے اصل میں اپنا مقصد حاصل کریں گے، میرے بڑے سچے بنیں گے، لیکن اصل میں ان کا مقصد ہوگا کہ کسی طریقے سے وہ آپ سے اپنا بدلا لیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ را کے جو نیٹ ورکس ہیں، یہ جو میجر راٹھور کا، کرنل رنجیت کا، میجر اپیندر کا، ایک صوبیدار کا، یہ جو انڈیا کے نام آ رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پہلے بریفنگ دی تھی، اس میں انہوں نے کالز بھی سنائی تھی۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ جو ابھی بھی نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اس کے بارے میں ثبوتوں کے ساتھ وہ آپ کو دکھائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جی بی ایل اے کو جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر اور امریکہ نے بھی دہشت گرد قرار دے دیے۔ تو یہ کامیابی ہوتی ہے، مطلب جب تعلقات بنتے ہیں کہ اس میں آپ اس طرح کی آرگنائزیشنز کے جو کسی کے مفاد میں چل رہی ہوں، جب آپ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کروا دیتے ہیں، تو پھر انڈیا کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی اس کو کوئی پیسے پہنچائے، کیونکہ پھر آپ دہشت گردی کی مدد کر رہے ہیں، پھر آپ دہشت گردی کو ڈائریکٹ سپانسر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ باہر جا کے ان کو ڈکلیئر کروائیں دہشت گرد، تاکہ ان کی سپانسرشپ، ان کی فنڈنگ، ان کے سارے راستے جو ہیں وہ بند ہو سکے۔ اب وہ جو آتے ہیں بیٹھ کے فرانس سے یا مطلب جاپان سے یا کہیں اور سے، وہ جو دکھی بلوچ لیڈر بنے ہوئے ہیں، اب وہ بی ایل اے کی سپورٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر وہ دہشت گرد کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو آپ میری بات سمجھیں کہ یہ کس طرح کی چالیں، کیسے مینوپولیٹڈ، کیسے، اور یہ دیکھیں یہ جو را کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، کبھی دبئی سے پیسے آ رہے ہیں، کبھی کہاں سے کرپٹو کرنسی سے پیسے آ رہے ہیں، مطلب گھوم پھر کے، اور مقصد کیا حاصل کرنا ہے کہ جی آئی ای ڈیز ایکسپلورڈ کرو، اڈوں کے اوپر دھماکے کرو، وہ سب کچھ کرو۔ تو بہرحال سیکورٹی فورسز کی ایک کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں، مقامی حکومتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کی جو جینون گریونسز ہیں اور جو ان کے اوپر آفتے آئے ہیں، تو مشکل گھڑی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ان کو اپنی ریاست کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر یقین آئے، اور لوگوں کو تسلی دلائیں تاکہ وہ اس کے اوپر جو ہے آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو، اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی گیپ، کوئی نہ کوئی کمی ہے رباہا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ہی کوئی اپنا جو ہے وہ ان ہاتھوں میں کھیلتا ہے۔ تو اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیوں ان ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ویورز کے لیے ٹائم نکالا۔ ویورز چینل کو سبسکرائب کریں، یعنی کہ فوجی من موجی کو سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔